السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسلامی اور شرک کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ہمارے معاشرے میں شرک کس طرح سے پھیل رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، انہوں نے سب سے پہلے اور سب سے اوپر جس چیز کی تلقین کی اور جس چیز سے جو ہے وہ ہمیں بچنے کے لیے بتایا، وہ شرک ہے۔ کیونکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر گناہ کی معافی جو ہے وہ ہر شخص کو، جتنے بھی اس نے بڑے گناہ کیے ہوں گے، ان کو معاف کر دے گا۔ ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ اس کو معافی مل جائے گی۔ لیکن جس چیز کی معافی آپ لوگوں کو یا ہم سب کو، جو گناہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس گناہ سے واقف ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ شرک ہے۔ جو شخص جو ہے وہ شرک کرے گا، وہ کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے آج کی، اس بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کیسے بچنا ہے۔ شرک ہے کیا جو ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ ہمیں اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو تمام تر چیزیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے میں اس چیز کا جو شروعات ہے وہ اس سے کرتا ہوں کہ شرک جو ہے وہ سب گناہوں سے سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا جو ہے وہ شرک ہوتا ہے۔ اور ہم جو ہے وہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہم جب ان کو کھلونے لا کے دیتے ہیں تو وہ الگ الگ شیپس میں بنے ہوتے ہیں، بکری یا اس طرح کے شیر کے جو ہے وہ سٹیچوز بنے ہوتے ہیں، یا پھر ہمارے گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پر جو ہے وہ یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں، جیسا کہ ہرن ہو گئی اور شیر، جو کہ گاؤں کے یا شہر کے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، تو ان کے دروازوں کے اوپر بھی، جہاں پر گیٹ ہوتا ہے وہاں پر بھی کہیں آج کل تو پاکستان میں مارخور جو ہے وہ زیادہ لگایا جا رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ شیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جتنے بھی یہ سٹیچوز ہیں، کئی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ شرک ہے۔ اور اب اس پہ جو ہے وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ شرک تو ہے جو ہے وہ ہم لوگ اللہ کی ذات پہ جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہرانا جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ یہ بات بالکل آپ کی درست ہے۔ لیکن جو نبی پاک کے دور میں جب خانہ کعبہ کے اندر 360 جو ہے وہ بت تھے، تو نبی پاک نے جب ان کو توڑا، تو وہ جس طرح شیطان نے سب سے پہلے یہ جو سلسلہ ہے شرک کا، یہ شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے، وہاں پر اس دور سے جہاں پر شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ چیز ڈالی کہ آپ جو ہے وہ اپنی تصویریں جو ہے وہ بنوائیں، اور وہ پھر لوگ وہاں سے، جب اس کی شروعات ہوئی تو اس کی جو شروعات تھی وہ تصاویر کی شکل میں تھی۔ شیطان نے انسان کے نفس میں جو ہے وہ انسان کو بتایا کہ تم اس طرح جو ہے وہ خوبصورت لگو گے، اس طرح تمہاری جو ہے وہ پہچان بنے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ الگ الگ جنریشن کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہی ہیں، الگ الگ طرح سے۔ پہلے دور میں اس تصاویر کے طور پر آیا، پھر اس کے بعد یہ جو ہے وہ مقبروں کے طور پر جو ہے وہ مل گئی کہ قبروں کے اوپر جو ہے وہ ہم جس طرح جا کے لکھا ہوتا ہے اور تصاویر بنی ہوتی ہیں، تو وہ جو چیزیں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ شرک میں آتی ہیں۔ اور شیطان نے الگ الگ جنریشن کو الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ اس کام میں ڈال دیا ہے۔ اور خاص کر جو ہے وہ اس ٹائم پاکستان میں جیسے ہر جگہ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے بورڈز لگے ہوتے ہیں، اور ان پر تصویریں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں تک یہ جو ہے وہ یہ چیز گھس آئی ہے کہ ہم لوگ جو شرٹس بھی پہنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ان کے جو ہے جہاں پر فرنٹ جیب لگی ہوتی ہے شرٹ کی، تو وہاں پر لوگو بنا ہوتا ہے کسی گھوڑے کا یا کسی شیر کا یا کسی بھی کمپنی کا، جس کی پہچان جو ہے وہ اس کے لوگو سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں
چاہے ہم جو ہے وہ اس کو مانتے تو نہیں ہیں، بتوں کو مانتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارے گھروں میں گھس تو آئی ہے نا۔ تو جب ایک ایسی چیز جو کہ بت کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، جو کہ ایک شرک کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اگر ہمارے گھر میں ہوگی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فرشتے آئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ تو یا تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو خوش کر لے، اپنے دروازوں پر اس طرح کی چیزیں، یا ڈیکوریشن پیس کے طور پر۔ ڈیکوریشن پیس کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ کہ مہمان آئیں گے، اور یا پھر ہمارا کمرہ جو ہے وہ، یا پھر ہمارا گھر جو ہے وہ خوبصورت لگے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس چیز سے جو ہے وہ ہمارا گھر خوبصورت نہیں لگ سکتا، اور نہ ہی یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ثابت ہو سکتی۔ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ تو سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ تو آپ لوگ، جیسا کہ ہمارے بچے بھی ہیں جو ہیں آج کل کے گھروں میں، ہر بچہ جو ہے چاہے اس کا کھانا نہ بھی پورا ہو رہا ہو، لیکن اس کے کھلونے جو ہیں وہ گھر پر آ جاتے ہیں، اور اسی جو کھلونے ہوتے ہیں، کوئی شیر بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی چوہا بنا ہوا ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہے وہ بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے، ان کو سمجھ تو نہیں ہوتی، لیکن جو ہے وہ اپنے کھلونے سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آگے سے بولے گا اور ہم سے بات کرے گا۔ تو یہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو پتہ تو نہیں چل رہا، لیکن یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو ہم لوگوں کو اس چیز سے کیسے بچنا ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کمروں پہ جو ہے وہ ہماری تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہم نے اپنے بڑوں سے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں سے سنا ہوتا ہے کہ جس کمرے میں تصویر لگی ہو اس کمرے میں جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو کس وجہ سے وہ لوگ کہتے تھے؟ کیونکہ ان لوگوں کو پتہ تھا ہم لوگ جو ہے وہ جتنی بھی ینگ جنریشن ہے، یہ خود کو جو ہے وہ سمجھدار تو سمجھتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور انہیں کسی چیز کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن بہترین جو دور وہ پچھلا وہ گزار چکے ہیں، وہ ہمارے دور سے بہت بہتر تھا، اور اس ٹائم جو ہے وہ ہم لوگ کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم لوگ اس چیز کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ تو ہم لوگوں نے ہمارے میں اتنی مائنر سی چیز آپ کو، جو آپ لوگ کسی محکمے میں اپلائی کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ محکمے والے جب بھی آپ لوگ کسی جوائننگ کرتے ہیں تو آپ پکچرز بنواتے ہیں، کسی بھی ایونٹ کے لیے بنواتے ہوں گے، کسی بھی جگہ پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ سے فارم کے ساتھ جو ہے وہ پاسپورٹ سائز فوٹوز بھی مانگی جاتی ہیں۔ تو وہ چیزیں بھی اگر ایک جو ہے وہ شرک کے دائرے میں آتی ہیں، تو ہم لوگوں نے اس سے کس طرح بچنا ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر وہ آپ کے گھر میں کوئی فالتو تصویر بھی پڑی ہوئی ہے آپ کی، تو اس کو بھی جو ہے وہ گھر سے باہر کر دیں، اپنے سے دور کر دیں۔ یہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی تباہی کا سبب ہے۔ اس ٹائم باہر کے ممالک میں آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ ہمارے لوگ جب الیکشن لڑتے ہیں تو بہت بڑے بڑے پوسٹرز بنواتے ہیں، اور ان کو ہر گلی محلے میں لگی ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں تو نام بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ جس علاقے میں میں رہوں وہاں پر میرا جو ہے وہ پاور ہو، جان پہچان ہو، لیکن ہم نے جو ہے وہ اپنا اسلام اور تمام جو ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے تھا تو ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم سب نے مل کر اس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ کیسے ختم کرنا ہے؟ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ویڈیوز دیکھ کر اچانک سے اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، یا بھائی دوست جو ہیں ان کو زبردستی ان چیزوں کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے ایسا کرنا نہیں ہے۔ ہم نے اگر آپ کا کسی بھائی کے کمرے میں یا والدین کے کمرے میں کوئی جو ہے وہ پکچر لگی ہوئی ہے تو انہیں صرف بتا دینا ہے کہ یہ جو ہے وہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر ان کے لیے دعا، ہدایت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی دل میں ڈالے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں بتانے کے لیے، تو ویڈیو جب دیکھتا ہے انسان تو اس کے مائنڈ میں کچھ اور چیز چل رہی ہوتی ہے، پھر اس کو وہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو جو بھی کوئی پرابلم آپ سالو کر رہے ہوں تو ہم لوگوں نے دیکھیں مل کر جو ہے وہ اس کو ختم کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے گھروں سے، پھر اپنے علاقے سے، پھر اس کے بعد اپنے ملک سے۔ تو دیکھیں جس ملک میں سب سے زیادہ، سب سے بڑا مسئلہ ہی شرک کا ہو، تو ہم لوگ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک پر جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں برسیں؟ تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ اپنے اندر سے دور کرنا ہے، اور اس کے بعد
جو ہے وہ اس کو اپنے گھروں سے، اپنی فیملی سے اور تمام ان چیزوں سے جو ہمارے قریب رہتی ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب آپ سٹارٹ اپ لیں گے تو دیکھیے شروع میں آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنے سے دور، اپنے بچوں سے دور، اپنی فیملی سے دور کیسے کرنا ہے، اس کو پیار سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے سے دور کرنا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے نفس میں اس قدر گھس چکا ہے کہ ہم جو ہے اس کو دور کرنے میں ہمیں مشکلات ہوں گی. جب ہم کسی صحیح راہ پر چلتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو دین کا راستہ اتنا جو ہے وہ مشکل ہے نہیں جتنا اس کو بنایا گیا ہے، کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ آپ برسوں سے کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. جیسے کوئی انسان نشہ کرتا ہے تو جب اس کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کو تھوڑی سی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس طرح، لیکن وہ تو چیز ہے جو ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ اس چیز کو ہم لوگوں نے لازمی اپنی زندگیوں سے دور کرنا ہے، کیونکہ جو شرک ہے یہ اس کی معافی کوئی نہیں ہے. تو اب ہم لوگ سوچ لیں کہ ہم نے اپنے جو ہے وہ نفس کے ساتھ دوستی کرنی ہے یا پھر اس کے بعد ہم نے اپنے رب کے ساتھ دوستی کرنی ہے. ہم ایک سائڈ پر جو ہے وہ جنت کے طلبگار بھی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، ان گناہ کے سرکل میں آتی ہیں، تو ان کو اس چیز کا نالج ہی نہیں ہے. تو جو لوگ یہ میری ویڈیو دیکھیں گے وہ پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ہم نے کس جو ہے وہ دلدل میں پھنس چکے ہیں. تو ہم تمام مسلمانوں نے مل کر جو ہے وہ اپنے سے اس چیز کو دور کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ آپس میں بھائی تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم کلام ہوئے. تو میں آپ کو بتایا نبیوں کا اور اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ کیسا تھا. تو پیچھے جو ہے وہ ایک شخص نے، جب وہ آپ کو پتا ہوگا کسی پہاڑی پر جو ہے وہ جا کر ان سے بات چیت ہوتی تھی تو ہم کلام ہوتے تھے. تو اس کے بعد وہاں پر جب وہ اپنے رب سے باتیں کر رہے تھے تو پیچھے جب کسی شخص نے گائے کی جو ہے وہ ایک بت بنایا اور اس بت سے جو ہے وہ آوازیں آنے لگی. تو تمام لوگوں نے جو ہے وہ اس کو اپنا جو ہے وہ خدا مان لیا اور اس کو جو ہے وہ اس کی پوجا کرنے پڑے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ شرک کیا، اس کے سامنے سر جھکا دیا کہ یہی ہمارا خدا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تمہاری قوم جو ہے وہ شرک کر بیٹھی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غصے میں جو ہے وہ اپنے لوگوں کی طرف آئے. تو انہوں نے دیکھا کہ اب ان کا بھائی بھی جو ہے وہ اسی میں تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو اپنے سے دور کرنا ہے، اس بارے میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے سوچنے کی، اس پر عمل کرنے کی. تو میرے بھائیوں، ہم سب نے مل کر جو ہے وہ اس کو دور کرنا ہے. میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ پڑھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو آگے آپ تک پھیلا سکوں اور صحیح طریقے سے پھیلا سکوں، آپ کو صحیح سمجھا سکوں کہ کیسے جو ہے وہ ہم لوگوں نے کامیابیوں کی طرف، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کی طرف جانا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو اس سے آپ لوگوں کو انفارمیشن ملی ہوگی. تو میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو غور کریں، اور آپ نے ہماری چھتوں پر اور ہمارے گھروں میں اور ہر چیز میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شامل ہو چکی ہے. تو مشکل ہوگی لیکن ہم نے کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکالنا ہے اس کو اپنے سے دور کرنے کے لیے. تو جن لوگوں کو نہیں بھی پتہ، کیونکہ اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، تو ہم نے ان تک لازمی یہ بات جو ہے وہ پہنچانی ہے. تو جو لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے پلیز جو ہے وہ اس کو ان لوگوں تک، اپنے مسلمان بھائیوں تک ضرور پھیلائیں تاکہ ان کا کچھ جو ہے وہ بھلا ہو سکے. تو امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی. تو اسی کے ساتھ تمام بھائیوں دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.